دوستو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے جنوبی یورپ کے ایک ایسے ملک کی کہ جسے یورپ کی بھنگ کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی گم یا چوری ہونے والی مرسڈیز کو یہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، جہاں گوگل میپ کی صلاحیت جواب دے جاتی ہے اور جہاں روڈز تو شاندار ہیں لیکن ڈرائیورز انتہائی ناتجربہ کار۔ اس ملک کے انتہائی دلچسپ حقائق جاننے سے پہلے بات کریں گے اس ملک کے جغرافیائی پس منظر کی، لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سمارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اس ملک کے جغرافیائی پس منظر کی طرف۔ آج ہم جہاں سیر کرنے جا رہے ہیں یہ جنوبی یورپ کا ملک البانیہ ہے، جو آبنائے اوٹرانٹو پر جزیرہ نما بلقان کے مغربی حصے پر واقع ہے، جو پہلے عظیم مسلم سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جو 1910 اور 1912 کی بغاوتوں کے بعد سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہوا۔ البانی اپنے آپ کو قدیم الیرین کی اولاد مانتے ہیں جو وسطی یورپ میں رہتے تھے۔ ایڈریاٹک اور لونین سمندروں پر واقع ہونے کی وجہ سے البانیہ نے طویل عرصے تک دوسرے ملک فتح کرنے والی اقوام اور سلطنتوں کے لیے گزرگاہ کا کام کیا۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اس ملک کے عجیب و غریب اور انتہائی دلچسپ حقائق کی طرف۔ البانیہ اور اس کا دارالحکومت تیرانا یورپ کا واحد دارالحکومت ہے جہاں دنیا کی مشہور فاسٹ فوڈ کمپنی میکڈونلڈ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ البانیوں کی ایک اچھی روایت ہے کہ یہ فوری ذبح کیا گیا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ البانیہ کے حقائق میں سے ایک ہے کہ جسے شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں کہ البانی اپنے ملک کو کبھی البانیہ نہیں کہتے بلکہ اپنی مادری زبان میں شکپیری کہتے ہیں۔ البانیہ یورپ کی بھنگ کا دارالحکومت کہلاتا ہے۔ جنوبی البانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں لازارات کو بھنگ اور منشیات کی سرگرمیوں کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، جو سالانہ تقریباً 900 ٹن بھنگ اور چرس پیدا کرتا تھا۔ البانیہ کو بنکر جزیرے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ البانیہ زیر زمین بنکروں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر مربع کلومیٹر کے لیے اوسطاً 5.7 اور پورے ملک میں 7,50,000 سے زیادہ بنکرز موجود ہیں، جو کمیونسٹ ڈکٹیٹر حکمران اینور کی قیادت میں بیرونی دشمنوں کے کیمیائی اور ایٹمی حملوں سے بچنے کے لیے بنائے گئے تھے، جو کبھی استعمال نہ ہو سکے۔ البانیہ یورپ کے سب سے زیادہ خطرے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے مرتب کردہ 2015 کی ورلڈ رسک رپورٹ کے مطابق البانیہ یورپ کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو قدرتی آفات سے سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ 2010 میں ملک بڑے سیلاب کی زد میں آیا تھا، جس سے 7,000 خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ آپ البانوی بسوں کے ذریعے اپنی گھڑی سیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ وہ تب تک روانہ نہیں ہوتی جب تک مکمل بھر نہ جائیں۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ البانیہ میں اگر کوئی بات کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نہ ہے، کیونکہ البانیہ میں ہاں میں سر ہلانا دنیا کے برعکس ہے۔ البانوی زیر تعمیر گھر پر انتہائی خوفناک قسم کے نشانات لگا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشانات ان کی پراپرٹی کو ہمسایوں کے حسد سے بچاتے ہیں۔ عقاب البانیوں کی قومی اور نسلی علامت ہے، جسے ان کے لوک داستانوں میں آزادی اور بہادری سے وابستہ جانوروں کا کل دیوتا مانا جاتا ہے۔ 1979 میں ہندوستان کے شہر کلکتہ میں غریبوں کی مدد کر کے نوبل انعام حاصل کرنے والی مدر ٹریسا بھی البانیہ میں ہی پیدا ہوئیں۔ البانیہ میں بال کٹوانے کے بعد آپ کی گردن پر تھپڑ لگنے کا امکان ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی صحت کے اچھا ہونے کے ساتھ ہے۔ البانی اس بات کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ان کے جسم سے ٹکرا جائے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کا ان پر پیشاب کر دینا ایک اچھا شگون ہے۔ البانیہ پورے یورپ میں سب سے سستے اور تیز ترین انٹرنیٹ والا واحد ملک ہے۔ تیز ترین انٹرنیٹ ہونے کے باوجود یہاں گوگل میپ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر آئے روز ہونے والی نئی تعمیراتی تبدیلیاں ہیں۔ البانیہ دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ البانیہ میں اہم کھانا شام کا کھانا نہیں بلکہ دوپہر کا کھانا ہے۔ آپ کو یہاں ہر جگہ کدو ملیں گے، لیکن یہ کدو کھانے کے لیے نہیں بلکہ سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
البانیہ میں بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ البانیہ دنیا میں پڑھے لکھے افراد کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایتھوپیا اور نائجیریا کے بعد البانیہ کرپٹ ترین ممالک کی فہرست میں 3رے نمبر پر آتا ہے۔ اسی لیے اگر یہاں آپ کے ذمہ کسی کی رقم واجب الادا ہے تو ہوشیار رہیں۔ اگر واجب الادا رقم 5 لاکھ ہے تو وہ 50 لاکھ ہو سکتی ہے، کیونکہ البانی زیرو کا اضافہ کرتے دیر نہیں کرتے۔ غیر شادی شدہ خواتین یہاں کمواری کا حلف اٹھا کر خاندان کے مرد سربراہ کا کردار ادا کر سکتی ہیں، جس میں مرد کی طرح اسلحہ رکھ سکتی ہیں، اپنی جائیداد، مردوں جیسا لباس پہن سکتی ہیں اور یہاں تک کہ مردانہ نام بھی رکھ سکتی ہیں۔ مہمان نوازی البانیہ کی ثقافت کا حصہ ہے۔ مہمانوں کو کھانا پیش کرنا مہمان نوازی کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے، جو کہ شاذ و نادر نہیں ہے، بلکہ یہ قرون وسطیٰ کے ضابطۂ اخلاق جسے بیسا کہا جاتا ہے اس کی پیروی ہے، جس میں مہمانوں اور اجنبیوں کو کھانا پیش کرنا ایک پہچان اور تشکر کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت حیران کن بات ہوگی کہ 1991 تک البانیہ کے پاس 3 ملین آبادی کے لیے صرف 3000 سے 7000 کاریں تھیں، جس کی وجہ کمیونسٹ حکمرانی تھی، جس کے تحت نجی گاڑیوں کی ملکیت پر پابندی عائد تھی۔ صرف اعلیٰ ترین سرکاری افراد ہی اپنی گاڑی کے مالک ہو سکتے تھے، باقی گھوڑا گاڑیوں اور سائیکلوں کا استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اب یہاں جمہوری حکومت کے قیام کے بعد روڈز تو شاندار ہیں، لیکن ڈرائیورز انتہائی ناتجربہ کار، جو کسی بھی وقت اپنی ناتجربہ کاری سے آپ کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ البانیہ میں کاریں بہت کم جبکہ مرسڈیز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی، جس کے بارے میں مشہور جرمن کہاوت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی گم یا چوری ہونے والی مرسڈیز کو البانیہ میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے اسمارٹ ٹی وی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔